السلام علیکم، میرا نام ہے کمل زہرا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، ابھی کل ہوا یہ کہ میں نے یہ ایسے ہی بس یہ رینڈملی سی اس شرٹ کو پہن کے اپنا ولاگ کیا، آپ لوگوں سے گفتگو کی، تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ یار کمل تم بہت اچھی لگ رہی تھی اور بڑا زبردست تم پہ اس شرٹ جو ہے بہت اچھی سوٹ کر رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ یار آج بھی ذرا اسی کو پہن کے کر لیتے ہیں. تعریف اچھی لگتی ہے نا، کیا کریں، اور ایک فیمیل کا تو ویسے ہی حق ہے تعریف سننا، تعریف کرانا اور تعریف سننا. تو میں نے سوچا کہ چلو مزیدار سی شرٹ ہے، اس میں اتفاق سے اچھی لگی ہوں آپ لوگوں کو. تو میں نے کہا کہ چلو اس میں ایک مرتبہ پھر کچھ اپنا اس طرح سا تھوڑا سا اسٹائل ہی بنا دیتے ہیں. میر صاحب نے جی ہمارے بڑے سینئر صحافی جو میرے نزدیک استاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور میرے نزدیک کیا مجھ جیسے جتنے بھی صحافت کے طالب علم ہیں ان کے نزدیک حامد میر صاحب استاد کا درجہ رکھتے ہیں. خیر سے 40 سالہ ان کی صحافت کا تجربہ ہے اور ایک وسیع تجربہ ہے. مگر افسوس، جیسے میں نے کل کی ویڈیو میں بھی کہا، کہ جو انہوں نے جس قسم کے معاملات ان کی جانب سے سرزد ہو گئے وہ یقیناً قابل افسوس ہیں. مجھے ذاتی طور پہ دکھ بھی ہے اس بات کا، کیونکہ ہم جیسے جو مطلب جو طفلے مطلب جو صحافت کے طالب علم ہیں، وہ ان لوگوں کو بہت ہرٹ فیل ہوا ہے میر صاحب کے یہ معاملات دیکھ کر، جو کہ جس میں ظاہر سی بات ہے، میں کھل کے کہوں گی کہ جس میں دوش ظاہر سی بات ہے میر صاحب کا ہی ہے کہ میر صاحب کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا، اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے کہ جس کی بنیاد پہ یہ صورتحال رونما ہوئی. آپ اپنی باتوں کو بہت اچھے طریقے سے بھی آگے پہنچا سکتے ہیں، اور جبکہ وہ تو ایک ماشاءاللہ ایک وسیع تجربہ صحافت کا رکھتے ہیں. الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ باقاعدہ لکھتے ہیں، نہ صرف بولتے ہیں، وہ باقاعدہ لکھتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں. ان کی کتابیں بھی آئی ہیں، ان کے آرٹیکلس، آپ کالمز، آپ بے تحاشا مطلب ان گنت کالمز اخبارات میں کا حصہ بنے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ یہ تمام صورتحال رونما ہوئی تو یقیناً بہت دکھ کی بات ہے. پاکستانی صحافت کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ انتہائی سینئر انسان نے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے. بہرحال ان کا ایک معذرت نامہ کل ان کی جانب سے جاری ہوا ہے، اور جو سوشل میڈیا کا بھی زینت بنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے آپ کو معلومات بھی بہت ملتی ہے اور لوگوں کی عوامی رائے بھی بر وقت ملتی ہے، جو بڑی دلچسپ بھی ہوتی ہے، اور جو بڑی مطلب جو وہ عام آدمی جو مشورے دے رہا ہوتا ہے وہ یقیناً بڑے سود مند ہوتے ہیں، اور اگر ان پہ عمل کیا جائے تو وہ بہترین ثابت ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جمہوریت ہے، اور جمہور کو سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ اس کی کیا سوچ ہے، اس کی کیا رائے ہے، اس کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے. میر صاحب کی جانب سے جیسے ہی معذرت نامہ موصول ہوا تو بڑے سارے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، جس میں ایک ہمارے بہت ہی سینئر، ہمارے بہت ہی اچھے بہترین صحافی اور یوٹیوبر ہیں مخدوم شہاب الدین صاحب. انہوں نے سابق ڈی جی آیس پیار جنرل آصف غفور صاحب کی یاد تازہ کرتے ہوئے اس کو مسترد، ان کے معافی نامے کو مسترد کر دیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک عوامی پول بھی رکھا جس میں عوامی رائے کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ آیا میر صاحب کی معافی کو قبول کیا جائے یا نہیں کیا جائے، جس میں 91% لوگوں کی عوامی رائے تھی کہ جناب 91% لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں جی ان کی معافی کو ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے، جبکہ 9% نے کہا کہ چلیں جی قبول کر لیں، خیر ہے. مگر میں نے چونکہ جتنا سوشل میڈیا کو دیکھا اس میں بیشتر لوگ جو ہیں وہ میر صاحب کی معافی کو نہیں مان رہے، کیونکہ پاکستانیوں کے جو احساسات ہیں وہ مجروح ہیں، اور ہر پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے. ظاہر سی بات ہے میر صاحب نے جو افواج پاکستان کے لیے الفاظ استعمال کیے وہ پاکستانیوں کے دل اس پہ بڑے دکھے ہوئے ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں جیسے کہ سابق ڈی جی آئی ایس پیار نے یہ بات کہی تھی جنرل آصف غفور صاحب نے کہ پاکستان جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی فوج رکھتا ہے. تو یہ بات بالکل درست ہے، ہم اپنے فوجیوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں، ہم اپنے فوجیوں سے کو بہت چاہتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں.
ان کی جب ہمیں شہادتوں کی خبریں ملتی ہیں، اگرچہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی خونی تعلق نہیں ہے، مگر جذباتی وابستگی ایسی ہے کہ ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جب ہم بیوہ اپنی اپنی بہنوں کے، جو ہمیں فوجی بھائیوں کی بیویاں ہیں، ان کی وہ جب خدا نہ کرے بیوہ ہوتی ہیں، ان کے بین سنتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، جو ان کی بیٹیاں ہیں ہیں وہ، یا ظاہر سی بات ہے وہ ہماری بھی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے جب دکھ دیکھتے ہیں، ان کے بچوں کو گریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم ذاتی طور پہ ہمارے دل پرسوز ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں ان کو اشک بار دیکھ کے نم ہو جاتی ہیں۔ تو اس صورت میں جب کوئی ہمارے شعروں کو للکارے گا، ہمارے شعروں کے خلاف گستاخی، مطلب ایک تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرے گا، تو آبویسلی پاکستانی ہونے کی صورت میں ہمارے دل دکھیں گے، اور میر صاحب نے تو حد ہی کر دی۔ بہرحال میر صاحب کی جو معافی ہے وہ بہت سے لوگ، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ نہیں مان رہے، اس کو مسترد کر رہے ہیں، بلکہ اہم ادارے کو، مطلب ISPR کو یہ باقاعدہ ٹیگ بھی کر رہے ہیں کہ جناب ان کی معذرت کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر آپ نے ان کی معذرت کو قبول کر لیا تو ایک روایت پڑ جائے گی، کل کو کوئی بھی آپ کو کچھ بھی کہے گا اور اس کے بعد آ کے معافی مانگ لے گا۔ ایک صاحب کو میں دیکھ رہی تھی، وہ بڑے جذباتی قسم کے ہمارے پاکستانی بھائی نظر آئے، کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں میر صاحب کو اگر خدا جس قسم کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتی، کیونکہ میر صاحب میرے استاد کا درجہ رکھتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو کچھ کہا ہے، میرا دل بطور پاکستانی دکھا تو بہت ہے، مگر سینئر ہیں، بڑے ہیں، تو میں کچھ اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہوں گی۔ پر ان صاحب نے کہا کہ اگر میں میر صاحب کو، حامد میر صاحب کو جوتے مار کے، چونکہ وہ ان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، معافی مانگ لوں تو کیا حامد میر صاحب مجھے معاف کر دیں گے؟ تو جو الفاظ حامد میر صاحب نے استعمال کیے، اگرچہ وہ الفاظ تھے مگر بہت خاردار تھے، بہت دکھی، بہت رنج پہنچایا ان الفاظوں نے، بہت دکھی کیا۔ کیونکہ میر صاحب اگرچہ میرے سینئر ہیں، مگر سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت دکھ ہوا میر صاحب آپ کی اس تقریر پہ، کہ آپ نے تو حد ہی کر دی یار۔ تو بہرحال ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ مانا کہ معافی مانگ لینے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، اور میر صاحب نے جو معافی مانگی ہے، تو ان کی معافی کو میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ جناب آپ اس کو قبول کر لیں، میں کوئی نہیں ہوتی یہ کہنے والی، مگر یہ کہ معافی مانگنا بھی ایک بڑے ظرف کی بات ہے، اور اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو یہ اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس نے معافی مانگی ہے۔ یقیناً وہ اپنے امر کو، جو بھی اس سے اقدام سرزد ہوا ہے، اس پہ شرمندہ ہے، اس پہ رنجیدہ ہے، اس پہ وہ سبکی محسوس کر رہا ہے جب بھی وہ معافی مانگ رہا ہے۔ اگرچہ میں پھر کہوں گی کہ حامد میر صاحب کے الفاظ انتہائی خطرناک تھے، اور وہ اس قسم کے الفاظ تھے کہ بس سب کچھ ختم تھا۔ اور پھر میر صاحب اس وقت بڑے بہادر بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، اور میں تو پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اور میں تو پاکستان سب کا ہے، اور میں ہرگز نہیں کہوں گی کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ جو لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے بھی گئے ہیں، اور جو پاکستان کے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف ریاضت خرائی کر رہے ہیں، مملکت پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، خدا کی قسم اگر وہ لوگ بھی پاکستان آنے کو کہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں دھرتی ماں ہمیں قبول کر لے، تو میرے خیال میں میرے وطن میں اتنی وسعت ہے، میرے وطن کی نظر میں اتنی وسعت ہے، میرے وطن کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ ان کو بھی گلے لگا لے گا، کیونکہ یہ وطن ماں ہے، اور ماں کبھی بھی اپنے اولاد سے ذرا دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ اولاد نافرمان بھی ہو تو بھی ماں اس کے حق میں دعا کرتی ہے، اور پاکستان بہت خوبصورت ماں ہے۔ بہرحال ہمیں اپنی ماں کے لیے جس طریقے سے ماں کے سامنے، والدین کے سامنے اف نہیں کرنا چاہیے، تو پاکستان بھی ہماری ماں ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس کے کام آنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، کہ کسی غیر ملک میں اگر ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں،
تو ہم اس کے اب اپنے پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اسی کے خلاف الفاظ استعمال کر لیں. اپنے دشمن ملک کے چینلز پہ جا کے ہم یہ کہیں کہ جی ہاں جی پاکستان کی فوج بڑی بزدل ہے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں موٹر ویز پہ لے کے انہوں نے جو ہے وہ اپنے جہازوں کو اڑا رہے ہیں، تو یہ تو فضول میں اپنے آپ کو نڈر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ڈرا نہیں رہے ہیں، یہ ڈر رہے ہیں. ایسا کرنا، ایسا کہنا بڑے دکھ کی بات ہے، اور یہ سب کچھ حامد میر صاحب نے کیا. بہرحال جی ان کی اور اس کے علاوہ انہوں نے جا کے مانتے نہیں ہیں وہ، مگر اجمل قصاب صاحب کے حوالے سے بھی بہت سے معاملات سوشل میڈیا کی زینت بنتے رہے ہیں. انہوں نے تو گھر ہی پاکستان میں دکھا دیا تھا، انہوں نے تو پاکستانی ہی اس کو قرار دے دیا تھا. تو یہ بڑی دکھی باتیں ہیں جس پہ بڑا دل دکھا ہے، جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اجمل قصاب کا ڈومیسائل آ گیا، اجمل قصاب کی جو مرتے وقت جس قسم کی باتیں اس کی ویڈیوز سامنے آ گئیں، اور میر صاحب آپ نے تو ادھر بھی حد ہی کر دی تھی. بہرحال جی ان کا معذرت نامہ منظر عام پہ آ گیا ہے، اور وہ بہت دکھی ہیں اپنے فیل سے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کو ایک موقع اور دیا جائے، پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہاں جو معذرت کر لیتا ہے تو شاید اس نے یقیناً وہ اپنے فیل پہ شرمندہ ہے، اسی لیے اس نے معذرت کی ہے. اور لوگ ان کو معذرت دینے پہ راضی نہیں ہیں. صورتحال کیا بنتی ہے، بلکہ ادارے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو معافی نہیں دی جائے، اور ابھی تک ادارے نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے. ان کے اپنے ادارے نے تو ان کے خلاف کارروائی ضرور کی کہ ان کو آف کر دیا، ان کے شو کو مطلب ان سے میزبانی کے فرائض جو وہ کیپٹل ٹاک پہ کر رہے تھے وہ ان سے لے لیے گئے. اب دیکھیں معذرت کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، مگر پاکستان کے قومی ادارے نے ان کے خلاف کوئی کارروائی تاحال نہیں کی ہے. اب دیکھیں معذرت کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، کیا ہوتا ہے. مگر میر صاحب کی تقریر بھی آپ نے سنی، ان کی معذرت نامے کو بھی آپ نے دیکھا، اور لوگوں کی رائے بھی آپ نے سنی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ ان کو معاف کرنے پہ بالکل بھی تیار نہیں ہیں. تو میرے خیال سے ادارے کو شاید ادارہ اس پہ بھی خاموشی اختیار کرے گا. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ادارے کو کچھ نہ کچھ اس بات پہ کچھ بولنا چاہیے، وہ جو کچھ بھی سمجھتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ آخر کیوں نہیں ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کی جاتی کہ جو پاکستان کو اس طریقے سے بار بار ڈیگریڈ کرتے ہیں. اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے جو سینئر لوگ ہیں وہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ بھی نظر آتے ہیں، آئی ایس پی آر کا جو رسالہ ہے ہلال اس میں لکھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے. یہ چیز میرے لیے بڑی بطور صحافت کے طالب علم میرے لیے بڑی عجیب سی ہے کہ ایسے لوگ جو بار بار آپ لوگوں کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ ان کو ہی اسپیس دیتے ہیں. میرے خیال میں نوجوان صحافیوں کو بہت دکھ ہوتا ہے اس بات پہ. میرے خیال میں ادارے کو اس جانب سوچنا چاہیے، آئی ایس پی آر کو اس جانب سوچنا چاہیے. بہت شکریہ جی، بڑی طویل بات چیت ہو گئی. اجازت چاہوں گی. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد.